اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی دوسرے دن کی دعا، جس میں معصوم بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءتہ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، ہر قدم کے بدلے پروردگار عالم اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ایسی عبادت جس میں عابد دن کو روزے سے ہو اور رات نماز پڑھنے میں گزاری ہو۔ پہلے فقرے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ خدایا مجھے اپنی مرضی کے قریب کر دے۔ یعنی آج کے دن میں ہم خدا سے اس کی مرضی اور رضایت کو طلب کر رہے ہیں۔ کسی نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ پروردگار عالم ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہمارے کاموں سے راضی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اپنے دل کی طرف دیکھو اور تم خدا کے دوست کو دوست رکھتے ہو یا نہیں۔ اگر اس محبت کو تم نے اپنے اندر پا لیا تو جان لو کہ پروردگار عالم بھی تم کو دوست رکھتا ہے۔ خدا کی رضایت کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے اور اس کی قضاء و قدر میں ہمیشہ خوشنود رہنا چاہیے۔ خاندان اہل بیت ہمیں ہمیشہ یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں خدا سے راضی رہیں، جتنے بھی مصائب و آلام آ جائیں قضاء و قدر پر راضی رہنا ہے۔ جناب زینب اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا جس میں خدا کی رضایت کے بارے میں کچھ سوالات تھے۔ امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ اپنی رضایت اور خوشنودی کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ بس کسی بھی عبادت کو کم شمار نہ کرو، ممکن ہے کہ اسی میں رضایت الہی ہو جو تم نہ جانتے ہو۔ اپنے غضب کو گناہوں میں رکھا ہے، بس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، شاید اسی گناہ میں غضب الہی شامل ہو اور تم نہ جانتے ہو۔ اپنی اجابت کو دعاؤں میں رکھا ہے، بس کسی بھی دعا کو حقیر نہ سمجھنا، شاید وہی دعا مستجاب ہو اور تم نہ جانتے ہو۔ اور اپنے دوست کو تمام بندوں میں رکھ لیا ہے، بس کسی بھی بندہ خدا سے بے اعتنائی نہ کرنا، شاید وہی ولی خدا ہو، خدا کا دوست ہو اور تم نہ جانتے ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں بھی بیان ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ خدا تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب ہم اس دعا میں قربنی فیہ الی مرضاتک یعنی مجھے اپنی مرضی سے قریب کر دے، تو ہمیں دیکھنا ہے خدا کی مرضی کہاں کہاں ہے۔ تو ہمیں سورہ بقرہ کی نیز الفصاحہ کے صفحہ نمبر 760 میں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے خدا کو بھی ناراض کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حدیث کہ جہاں پر رسول خود بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یعنی خدا کی ناراضگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی اور خدا کی خوشنودی جناب زہرا کی خوشنودی سے متمسک ہوئی ہے۔ دوسرا فقرے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے آج کے دن اپنے غیظ و غضب سے دور رکھ۔ ہمارا بدن ضعیف ہے، ہمارے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے غیظ کو برداشت کر سکیں۔ جیسے مولا کائنات دعائے کمیل میں بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے میری کمزوری کو، کہ دنیا کی چھوٹی آزمائشوں کے مقابلے میں جو دیر پا بھی نہیں ہوتی، اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے،
میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو بھلا آخرت کی بلا، وہاں کی بڑی مشکلات کو کیسے برداشت کروں جبکہ وہ تو طولانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے خدا، میں تیرا کمزور اور حقیر بندہ ہوں۔ خدا کے غضب کو تو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم ناتواں عاجز بندے کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اگر ہم دیکھیں خدا کی ناراضگی کن کاموں میں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھنا ہے۔ جیسے امیر کائنات بیان فرماتے ہیں خدا کی ناراضگی 5 چیزوں میں ہے، یعنی 5 چیزوں کے مولا کائنات نے اس ایک حدیث میں 5 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی بات، والدین کو اذیت دینا، جس پر ہم نے بات کر لی۔ دوسرا، قطع رحم کرنا۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے تو میں بھی اپنی رحمت کو اس سے قطع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے، نماز میں تاخیر کرنا، یعنی اول وقت کے بجائے نماز کو ہلکا سمجھنا۔ چوتھے، خداوند کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یعنی جو واجبات ہیں اس کو ادا نہ کرنا۔ اور پانچویں، کسی امیدوار کو مایوس کر دینا۔ شاید امام کی مراد یہ ہو کہ کسی کو کسی چیز سے تم سے امید ہو تو اس کو نا امید کر دینا خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ تیسرے فقرے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، اور خدا مجھے اپنی آیات کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم پر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے۔ کس قدر خدا نے تشویق دلائی ہے ہمیں اس کتاب کی تلاوت کے لیے، کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز میں قرآن کی تلاوت کرے تو پروردگار اسے ہر حرف، غور کیجئے گا، ہر لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھتا ہے۔ جو بیٹھ کر قرآن پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت نماز کے علاوہ کرتا ہے تو پروردگار ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن، بے شک یہ مہینہ قرآن کا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ثواب ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ جاتے ہی ہم بھی قرآن سے دور ہو جائیں، کیونکہ مولا صادق تو بیان فرماتے کہ 3 چیزیں شکایت کریں گی۔ ایک ایسی مسجد کہ جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور ایک عالم کہ جو جاہلوں کے درمیان تھا اور کوئی اس سے سوال نہ کرتا تھا، اور قرآن مجید کہ جس کی کوئی تلاوت نہ کرتا ہو۔ اور چوتھا فقرہ کہ جہاں پر ہم خدا سے اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ذریعے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب کہہ دو، قرآن بیان فرماتا ہے، میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ خدا کی رحمت ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ خدا نے تیری طرف نظر رحمت کی ہوئی ہے، بس جو اس سے مانگنا ہے مانگ لے۔ بس ہم ارحم الراحمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے درگزر فرمائے اور ہمیں اطاعت گزاروں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔